وزیر اعظم عمران خان نے آج ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک ڈیجیٹل پاکستان کی آج بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس پر تیزی سے عمل درآمد ہو جائے تو یہ سب کی خواہش ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک شدید ضرورت ہے۔ یقیناً ایک بہت شاندار ویژن ہے جو آج قوم کے سامنے رکھا گیا، اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ وزیر اعظم اس موقع پر بہت ہی زیادہ چارج لگ رہے تھے۔ وہ یقینی طور پہ وہ اور ان کی حکومت کی یہ خواہش ہے اور ان کو یہ علم لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کو ڈیجیٹائز کرنا ہوگا، پاکستان میں ای گورنمنٹ لانی ہوگی، اور اسی ذریعے سے پاکستان میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، ایفیشنسی آئے گی اور کمپیٹنس آئے گی۔ بہت ہی قابل تحسین بات یہ ہے کہ اس منصوبے کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان نے تانیہ ایدروس کو دی ہے، جو ایک بہت ہی برائٹ پاکستانی ہے۔ گوگل میں سینئر ایگزیکٹو کی پوزیشن پر تھیں، انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا ہے اور اب وہ پاکستان آ گئی ہیں اور ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کو لیڈ کریں گی۔ ہر لحاظ سے سیٹنگ بہت اچھی ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے 5 بنیادی ستون بتائے گئے ہیں، جن میں ہر پاکستانی کو انٹرنیٹ سہولت سے روشناس کرانا، مربوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم کرنا، محفوظ اور تیز انداز میں اسمارٹ فونز کے استعمال کے ذریعے روزمرہ کے کام کو سر انجام دینا اور اس کی صلاحیت پیدا کرنا، ای گورنمنٹ کو فروغ دینا جس کے ذریعے حکومتی اقدامات اور کاموں کو کاغذات سے ہٹا کر ڈیجیٹائز کیا جائے گا، شہریوں اور کاروباری اداروں کے لیے سرکاری خدمات کو بنانا ہوگا اور اس کے لیے اس کو فرینڈلی کرنا ہوگا، ڈیجیٹل کمپیٹنس کو، صلاحیت کو بہتر بنانا اور اس کے ذریعے خواندگی اور ہنر کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سٹارٹ اپس اور انٹرپرینیورشپ کو مزید بہتر ماحول فراہم کرنا ہے، ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو متعارف کرانا ہے۔ بہت ہی ایمبیشس پلان ہے، بہت ہی ایمبیشس یہ ایک ویژن ہے جو کہ سامنے لایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی آج تقریب سے عمران خان نے، وزیر اعظم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کی یوتھ کو بہتر مواقع دے سکتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں ڈیجیٹائزیشن کے ویژن کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہی طریقہ ہے جس سے ہماری یوتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ اس کے اوپر پورا زور لگائیں گے، انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشیل۔ یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے، ینگ پاپولیشن ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز کے اوپر۔ ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے، ایک چیز سے، اس ایک کے اوپر اگر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی آبادی ایک طاقت بن جائے گی۔ خواتین اس کے اندر پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر اب ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ جو دوسرا اس کا جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، ای گورننس۔ ای گورننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ہے ایک انڈیمک، یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس سے، کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا، لوگوں کی زندگی آسان کرنے کا۔ پاکستان میں ادائیگیوں کے حوالے سے، فائنینشیل کاموں کے حوالے سے جو ڈیجیٹائزیشن ہے، اس میں پاکستان فی الحال کافی پیچھے نظر آتا ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ اس ویژن کے آنے کے بعد جو کام آلریڈی اس سلسلے میں ہو رہے ہیں اور فائنینشیل ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے آج کی تقریب میں خاص طور پر شرکت کی گورنر اسٹیٹ بینک جناب ڈاکٹر رضا باقر نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کو مستقبل میں قرض کے حصول میں کم انٹرسٹ ادا کرنا ہوگا، اور اس لیے اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی ایک اچھی کریڈٹ ہسٹری بھی ہوگی۔ آج اس تقریب میں گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی خطاب کیا۔ ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو ایک بڑی اہم اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں تو جو کمپنی یہ پیمنٹس پرووائڈ کر رہی ہے وہ آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے پیمنٹس کر رہے ہیں، اور اس سے ایک لائن کی کریڈٹ ہسٹری بن جاتی ہے۔ اس کریڈٹ ہسٹری کی وجہ سے ان لوگوں کو قرضے مل سکتے ہیں جن کو پہلے نہیں مل سکتے تھے، اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو اپنانے سے جو آدمی پہلے 100% سود دے رہا ہے پھر اس کو 30% مل سکتا ہے، اور اس سے کم 20% مل سکتا ہے، اس سے بھی کم مل سکتا ہے۔ پاکستان کا ڈیجیٹل ویژن لانچ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قسمت کو بدلے گا، پاکستان کے رنگ کو بدلے گا۔ شاید ہی کسی پاکستانی کو جو کہ ان معاملات کی فہم رکھتا ہے اس بات میں دو رائے ہو
کہ اگر واقعی اس منصوبے پہ، اس ویژن پہ، اس کی روح کے مطابق عمل ہو گیا تو پاکستان بدل جائے گا. یہ کیسے بدلے گا اور اس کے لیے کیا کچھ ہوگا، یہ ہم پوچھیں گے اس شخصیت سے جو کہ اس ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کو لیڈ کریں گی. گوگل میں اپنی بہت ہی ایک ایگزیکٹو پوزیشن چھوڑی ہے، سنگاپور سے پاکستان آ گئی ہیں، ریزائن کر دیا ہے گوگل سے، اور اب ڈیجیٹل پاکستان ویژن کو لیڈ کرنے والی تانیہ ادروس ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. بہت بہت شکریہ تانیہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بتائیے گا، یہ بڑا ایمبیشس پلان ہے، آبویسلی یہ ایک بہت لمبا سفر ہوگا. ٹاپ پرائرٹیز بتائیے آپ کی کیا ہے، ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کی کیا ہے، 1 ایئر ڈاؤن دا روڈ آپ نے کیا کچھ کر لینا ہے؟ تھینک یو کامران صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا آج. دیکھیں جی، آج ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کی آغاز کی ہے، اور اس کو لائک ود اینی تھنگ، جب تک آپ ایک چیز کی ویژن نہیں سیٹ کرتے، اس کے ساتھ ٹارگیٹس بنا کے، ان کے ساتھ اونرز اسائن کر کے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے لیٹس ڈیفائن کہ کیا کیا ایریاز ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے اندر. تو آپ نے جن 5 چیزوں کی بات کی، آج ہم نے ان کے اوپر ایک فریم ورک بنا کے ایک ویژن کو آگے بڑھایا ہے. اب اس کے اوپر نیکسٹ امیجیٹلی جو کام شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس پلر کا، کہ ہم نے ان کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ایمبیشس ٹارگیٹس اسائن کرنے ہیں جو پرائم منسٹر خود بلیس کریں گے. ہم ان ٹارگیٹس کو پبلش کریں گے، اور اب ان ٹارگیٹس کے اوپر اب ہم نے امیجیٹلی کام شروع کرنا ہے. دیکھیں جی، یہ شارٹ ٹرم کام نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی ہم اگلے سال اچیو کر سکیں گے، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم ایفرٹ ہے. سمجھیں یہ ایک جرنی ہے، میراتھن سمجھ لیں اس کو آپ. تو یہ اس کو اگر ہم نے ابھی شروع نہیں کیا، ہم آلریڈی پیچھے ہیں. ہم نے اب لیپ فراگ کرنا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو پاکستان کو فیوچر میں. تو یہ آپ نے جیسے کہا کہ آبویسلی ٹائم لائن سیٹ ہوں گی، گولز سیٹ ہوں گے، اور یہ آپ کی ٹریننگ ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے. ماشاءاللہ MIT گریجویٹ ہیں، گوگل کی ٹریننگ ہے. تو یہ جو پہلے سال میں جو آپ نے لیپ فراگنگ سٹارٹ کرنی ہے، یہ پہلے سال میں آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ اس کے لیے آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس ایک مائل سٹون ہوگا پہلا. دیکھیں جی، کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ارلی ونز سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو ایک بات اگر بتا سکوں تو انٹرسٹنگ تھنگ پاکستان میں یہ ہے کہ جو بلڈنگ بلاکس ہمیں چاہیے نا ڈیجیٹل پاکستان کے لیے، وہ امیزنگ بات ہے کہ وہ ان میں سے بہت سارے بلڈنگ بلاکس بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو نادرا کا ایگزامپل آپ لوگ سب استعمال کرتے ہیں. نادرا ایک قومی اثاثہ ہے، نادرا آلریڈی اویلیبل ہے، بنا ہوا ہے. پورا آپ کا ملک ڈیجیٹلی فنگر پرنٹڈ ہے. اب آپ امیجن کریں اگر آپ اس اثاثے کو استعمال کر سکیں، ملٹیپل سروس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، تو آپ کیا کیا چیزیں کتنی کوئکلی کر سکیں گے. دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. FBR کے اندر بہت ڈیجیٹائزیشن کی اپرچونٹی ہے، یہ شارٹ ٹرم کی جا سکتی ہے. نادرا کو اگر ہم اوپن اپ کر دیں، اور اوپن اپ اس طرح کر دیں کہ وہ ایک ایز اے ڈیجیٹل پبلک گڈ اس کو استعمال کیا جا سکے، اس کی امیجیٹ بینیفٹس ہیں پبلک کو، بزنسز کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، اس کی امیجیٹ بینیفٹس ہیں. اس طرح کہ ہم نے ہر ایریا میں شارٹ ٹرم ونز دیکھ کے ان کو اسائن کر کے ان کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ اگلے سال میں ہم اس کے اوپر ریزلٹس دیکھ سکیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آبویسلی لیڈر چاہیے. تانیہ ادروس وہاں پر ہیں. آپ یہ بتائیے آپ کو ٹیم کیا ملی ہے، وہ کیا ٹیم ہے جو کہ آپ کے اس ویژن کو اور پرائم منسٹر کے اور پاکستان کے اس ویژن کو لے کے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ جو آپ کے منسٹر ہیں، جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو منسٹر ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ IT کیا چیز ہوتی ہے. تو آئی تھنک دا بک اسٹاپس ایٹ یو، اور یہاں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ کے پاس کیا HR ہے، کیا ٹیم ہے جو آپ لے کے آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، اور میں پچھلے 3 مہینے سے سارے اسٹیک ہولڈرز میں گورنمنٹ میں مل رہی ہوں. IT منسٹر کے ساتھ اور IT منسٹری کے ساتھ، سیکرٹری IT، ان کی پوری ٹیم کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. وہ بالکل سپورٹیو ہیں. وہ پوری IT منسٹری اس انیشیٹو کے پیچھے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی IT منسٹر نے آ کے بہت زبردست ایکچولی اپنی اسپیچ دی. انہوں نے فلی سپورٹ کیا اس پروگرام کو. تو یہ آپ اس کو ایسے نہ سمجھیں کہ یہ ہم الگ سے کرنے کی کوشش کریں، یہ IT منسٹری کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم نے یونٹ کو پرائم منسٹرز آفس میں اس لیے بنایا ہے کہ یہ
ایک کراس کٹنگ ہے. دیکھیں جی ڈیجیٹل از کراس کٹنگ اکراس ایوری تھنگ. ملٹیپل منسٹریز, ایجنسیز, گورنمنٹ کے ادارے, پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, اس کو ہم نے جب تک ایک پرائم منسٹر کے لیول پہ ہم نے اس کو نہ امپاور کیا تو یہ ایک منسٹری, خالی ایک منسٹری کے اندر ہو کے یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے جو یہ جو ریکی کی ہے یہاں پہ اور یہ جو دیکھا ہے پاکستان کا جو یہ ہورائزن ہے, اسپیکٹرم ہے پورا, اس میں یہ بتائیں جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں, ہمارا یوتھ جو ہے وہ بہت آلریڈی جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور بہت ہی مختلف جو اس سے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں اس میں ہمارے یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ہماری سٹارٹ اپس بہت اچھی کام کر رہی ہے, ہمارے یہاں بچوں میں انٹرپرینیورشپ ہے اور سکلز اس کی ڈیولپ ہو رہی ہیں. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس حوالے سے, کتنا پوٹینشیل ہے ہمارا جو کہ ہارنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی آپ نے آپ نے بالکل دل کی بات کی ہے, کیونکہ پاکستان میں اتنی بلش اور اتنی ایکسائٹڈ اس لیے ہوں کیونکہ ایک ہوتا ہے انفلیکشن پوائنٹ جس کو کہتے ہیں. پاکستان ٹرولی آج انفلیکشن پوائنٹ پہ ہے, اور آپ نے جو اس کی بات کی ہے نا بالکل درست ہے کہ ہمارا ٹیک ٹیلنٹ, ہمارا جو لوکل ٹیک ٹیلنٹ اور یوتھ ہے وہ اٹس ایز گڈ ایز اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ. ہمارے 70 ملین سے زیادہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں, براڈ بینڈ انٹرنیٹ یوزرز آج پاکستان میں. 100 ملین لوگوں سے زیادہ ہمارے 25 سال سے کم عمر پاکستانی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ آپ ان سب چیزوں کو جب آپ ساتھ لیتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک ایکویژن ایسی بن جاتی ہے جس کے تھرو پاکستان ریئلی لیپ فراگ کر سکتا ہے فیوچر میں. سٹارٹ اپس کے حوالے سے امیزنگ کام اس ملک میں ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک تو انوائرمنٹ ایسی نہیں بنائی ہے کہ انویسٹرز فل کانفیڈنس کے ساتھ آ کے پیسے ڈال سکیں, اور یہ بہت ایک ضروری چیز ہے پاکستانی سٹارٹ اپس کے لیے. دوسری بات ہے ہم نے آسانی پیدا کرنی ہے کہ لوگ کمپنیاں شروع کریں, اپنے کارپوریٹ بینک اکاؤنٹس کھولیں, اپنی کمپنیز کو اسکیل کریں. یہ میں انٹرپٹ کروں گا طاہرہ صاحبہ, آپ کو علم ہے نا کہ ہمارے جو یہ بیچارے سٹارٹ اپس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنے سیریس ایشوز میں گزر رہے ہیں, ان کے پیسے ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں, وہ تھرڈ کنٹری کے تھرو بیچارے آپریٹ کر رہے ہیں. بیسک ایشو ہے, اور یہ کوئی $1 بلین ہم سال کا لوز کر رہے ہیں. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے جہاں اب آپ شروع کر رہی ہیں. کتنے کرٹیکل اور کتنے بھیانک ایشوز ہیں. آپ جی میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارا پورا پلر اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ تھا کہ جب تک گورنمنٹ کا اس میں کیا کام ہے. دیکھیں جی گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں جس میں سٹارٹ اپس اور ینگ لوگ کالجز سے نکل رہے ہیں, جو کمپنیاں شروع کرنا چاہتے ہیں, جن کے آئیڈیاز ہیں, وہ آسانی سے یہ چیزیں کر سکیں. ان کو مہینے نہیں لگنے چاہیے کمپنیز انکارپوریٹ کرنے میں, ان کو کارپوریٹ بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مہینے نہیں لگنے چاہیے. یہ کام گورنمنٹ آسان کر سکتی ہے. اسٹیٹ بینک نے آلریڈی, اس کے آپ نے ڈاکٹر رضا باقر سے بھی سنا ہوگا آج, اس پہ آلریڈی اسٹیٹ بینک نے اسپیشلی جو پیمنٹس, انویسٹمنٹ آنے کی جو چیزیں ہیں جو پیمنٹ ریلیٹڈ ہیں, اس کے اوپر آلریڈی بہت کام شروع ہو چکا ہوا ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس. تو دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے ہمارے لیے. یہ مشکل چیز نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے اس کو فکس کرنا. اس کا امپیکٹ آپ کی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ میسو ہو سکتا ہے. تانیہ دیکھیں, یہ جو آپ کا پیشن ہے, جو آپ کی انرجی ہے, یہ پاکستان کے لیے ایک ہوپ ہے. یہ آپ نے جب ڈیسائیڈ کیا, یہ گوگل کی اتنی کشی جاب آپ نے چھوڑی ہے, MIT گریجویٹ, ایک ڈریم جاب ہوتی ہے, اس کے بعد آپ نے کہا نہیں میں پاکستان آپٹ کرا, آپ یہاں آئی ہیں اور یہ اب آپ یہ سفر شروع کر رہی ہیں. یہ اٹس ریئلی ویری ویری انکریجنگ پورے پاکستان کے لیے. یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو باہر ہمارا ڈائسپورا ہے, جو ظاہر ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد میں اہل پاکستانی بچوں کی اور آپ جیسے لوگوں کی جو ہے وہ باہر موجود ہے, وہ کتنی موٹیویٹڈ ہے اس پورے معاملے میں, اور وہاں پہ کتنا چارج آپ دیکھ رہی ہیں اس معاملے میں, اور خود آپ اس میں کیا کریں گی؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ کچھ مہینے پہلے میں نے گوگل سے ایکچولی چھٹی لی تاکہ میں آ کے ایویلیویٹ کر سکوں سچویشن آن دا گراؤنڈ کیا تھی, کیونکہ میرے لیے ایک لیپ آف فیتھ تھا یہ. تو مجھے شور ہو رہا تھا کہ میں لیپ آف فیتھ جب لوں تو مجھے سمجھ تو آئے کہ میں کس چیز کی طرف لیپ آف فیتھ لے رہی ہوں. تو جب میں نے یہ ڈیسیجن لی کہ میں چھٹی لے کے آؤں, آپ امیجن نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کتنے لوگ میرے امریکہ کے نیٹ ورک سے, ابھی میرے سنگاپور کے نیٹ ورک سے کتنے لوگوں نے ڈائسپورا میں مجھے ریچ آؤٹ کر کے کہا ہے کہ پلیز ہمیں بتاؤ کہ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں تمہیں بتاؤ اگر ہمارے لیے جگہ بن سکتی ہے, ہم چھٹی لے کے آنے کے لیے تیار ہیں, ہم چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو ایز اے اوورسیز پاکستانی میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں بات کہ ہم سب
پچھلے 1 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم سب انکریجڈ ہوئے ہیں, ہوپ آئی ہے ہمارے پاس کہ شاید ہم لوگ اب آ کے کسی طرح کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں نے یہ ڈیسیجن اس لیے لی ہے کیونکہ مجھے بہت انکریجمنٹ ملی ہے پچھلے کچھ مہینے میں, آل دا وے فرام دا پی ایم جہانگیر ترین صاحب نے مجھے بہت چیمپئن کیا ہے, ملٹیپل کیبنٹ ممبرز, آئی ٹی منسٹر نے مجھے بہت انکریج کیا ہے. انکریجمنٹ بہت ملی ہے کہ آؤ ہم نے ایک کانڈیوٹ بنانا ہے, ہم نے ایک وہیکل بنانی ہے جس طرح ہم, اور دیکھیں میرے ایک بندے کے آنے سے چیزیں چینج نہیں ہوں گی, ہم نے میرے جیسے ہزاروں لوگوں کو اور واپس اٹریکٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کے یوتھ کو موبلائز کرنا ہے اس چیز کے لیے. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ بہت بڑا, یہ پاکستان کی امید ہے, یہ پاکستان کا پیشن ہے, یہ آپ نے دیکھا جس سے آپ کو پاکستان پر اعتماد میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو آئیں گے اور ہمارے پاکستان کے ویژن کو اور اس ویژن کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا تانیہ ادروس کو سن کے